سب سے اول میں نے رکھے اور سب سے مستند قسم بس اسی کو پکڑ لیجئے، وہ ہے تفسیر بالروایا یا تفسیر بالماثور، اور اس کی مثالیں میں نے دے دی، اس کو تھام لیجئے، اسی کو پڑھیے، آپ سیف رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ہاں اس میں زبان وغیرہ الگ الگ ترجمے ہو رہے ہیں تاکہ زبان آسان کرے، اردو کسی زمانے میں قدیم تھی پھر ترجمے ہوئے جدید، تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب سے بہترین قسم تفسیر کی تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ اب یاد رکھیے تفسیر کی غلط ہونے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، یہ کہنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، ہر گمراہ فرقہ جو اسلام سے خارج ہوا نکلا وہ صرف اور صرف غلط تفسیر کا نتیجہ تھا، لہٰذا تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں اصول التفسیر اور اقسام التفسیر میں رکھی، اصول اس لیے رکھے کہ اب آپ کو کوئی تفسیر بتائے تو آپ سرسری طور سے بھی تھوڑا علم ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ تفسیر کرنے والے نے کیا کیا، جیسا میں نے ایک مثال دی نا، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کسی نے ایک تفسیر کی، کتاب لکھی، غیر اللہ سے مانگنا قرآن سے ثابت ہے، اور لکھ دیا یہ آیت کا حصہ۔ اب آپ خالی اس آیت کو اٹھا لیں گے، تفسیر قرآن کی قرآن سے، تفسیر قرآن سنت سے، اقوال صحابہ سے، تو وہ تو پہلے اس میں فیل ہو جاتی ہے، اللہ کے علاوہ مانگنے کی پہلے اس میں اصول میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑے سے اگر اصول جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز لوگوں کی گمراہ کن تفسیروں تک نہیں پہنچ، جیسا میں نے کہہ دیا نا، کسی کی پیدائش ثابت کی جا رہی ہے قرآن سے، کسی کا مرنا ثابت کیا جا رہا ہے قرآن سے، کسی کی آنے کی آمد ثابت کی جا رہی ہے قرآن سے۔ ہاں کچھ لوگوں نے اپنے اماموں کو قرآن سے ثابت کر دیا کہ ہاں اشارہ ہے کہ امام فلاں پیدا ہونے والا یہاں سے رہیں گے، لیکن جب آپ ان اصولوں پہ جاتے تو آپ دیکھتے صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ایسا کوئی امام پیدا ہونے کا اشارہ ہے، صحابہ میں سے تو کسی نے کہا یہاں کی فلاں کی جنم دن منانے کا دلیل ہے، صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں کہا، نہ قرآن میں کہا، نہ قرآن حدیث نے اللہ کے رسول نے کہا، نہ صحابہ میں سے کسی نے مانا کہ یہ دلیل ہے کسی کی شہادت ہونے والی اور اس پہ غم کی،